लो जी, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। जैसे पिछले हमले में हुआ है उसमें भी हुई है। अब ये देखें, ये भी एक टीवी चैनल पे आ रही है। इसके इसके घर पे हमला हुआ है। साकिब नासूर साबिक चीफ जस्टिस के घर पर दस्ती बम हमला। ठीक है, लाहौर हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी। अब इसकी भी तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि जनाब ये क्या हुआ है। और ये बता आ रहा है, देखें कि चीफ जस्टिस के घर पर दस्ती बम से हमला हुआ है। यार ये क्या खबरें आ रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं। पहले आपने देखा कि जनाब जज बशीर के ऊपर हमला हुआ है, अडयाला जेल से वापस आ रहे थे। तो आप जनाब ये अभी बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो गार्डन टाउन में रहते हैं, ये साकिब नासूर साहब, उसके घर पे किसी ने दस्ती हमला किया है और 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। उनके जो चौकी वो गेट पे पहरा दे रहे थे, तो बिल्कुल यानी घर के ऊपर ही किसी ने हमला किया है ना। ये क्या है? कर अचानक बार काउंसिलें जो हैं वो खड़ी हो गई कि जनाब वो क्या ये इस्तीफ़ा दें। कोई गहरी साजिश तो नहीं हो रही? आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं कि ये कल का माहौल और ख़राब होने जा रहा है, जबकि ना कागजात नामजदगी हो रहे हैं और झूठा ये प्रोपेगेंडा भी चल रहा है कि जी कागजात छीनने की कोशिश की है, ये वो। कागजात भाई छीने हैं तो तुम दोबारा नए ले लो, नए ले लो। कागजात लेने में कोई पाबंदी है? आप 10 कागजात ले सकते हैं। आप एक हल्के में लड़ते हैं, दूसरे में, तीसरे में, कोई भी लड़ते हैं। लेकिन ये जो सारा कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, ये सारी ब्लेम गेम्स हैं, ब्लेम गेम्स हैं। ठीक है। और एक और मैं इनका आज फ्रॉड बताऊं, इन्होंने ये इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। चेयरमैन ने भी, मौजूदा जो डमी चेयरमैन है, हाँ जी, डमी चेयरमैन का वो मुझे याद आ गया है जी। वो है, ये अभी भी ये बताएं कि जनाब अली ये देखें ना वो कि साकिब निसार के घर के गिराज में धमाका हुआ है। गिराज में ये देख रहे हैं ना आप? ये देखते हैं। अभी भी तफसील उसकी भी नहीं आई, अभी तफसील, और इसकी भी नहीं आई। ठीक है, अच्छा जी। तो ये जो इमरान के इन्होंने कागज़ जमा कराए हैं ना, इनको कोई एहसास नहीं ये क्या करते हैं। एक तो अदालत में ये ऐसे दौड़ के जाते हैं जैसे इनकी माँ, अदालत में माँ से जैसे बच्चे को दूध मिलता है ना, वहाँ दौड़ दौड़ के ये जाते हैं। मैं अच्छे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, अच्छे लफ्ज़ों में। ठीक है, तो ये इन्होंने जनाब ये वाली बात की है कि जनाब अब हम वो इलेक्शन जी लड़ रहे हैं 3 जगह पे, पीटीआई के चेयरमैन वो लड़ ही नहीं सकते, वो सज़ा याफ्ता है उनकी। तो अभी इन्होंने पटिशन दायर की है कि हमारी सज़ा भी ख़त्म की जाए, सज़ा भी मुअत्तल की जाए। पहले इनको बेल हुई है ना, तो सज़ा उस वक़्त इन्होंने मुअत्तल नहीं कराई। अब इन्होंने पटिशन दायर की हुई है, तो वो सज़ा मुअत्तल जब तक नहीं होती, वो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन इन्होंने ये लोगों को हौसले के लिए क्या कर दिया हुआ है कि जनाब आप घबराएं नहीं, इमरान खान भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब वो चेयरमैन का इलेक्शन, अपनी पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सके, तो ये इलेक्शन वो कैसे लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते, बिल्कुल नहीं लड़ सकते। ये पक्की बात है, पक्की बिल्कुल लोहे वाली बात है कि वो नहीं लड़ सकते। ठीक है, अच्छा जी। तो ये जो झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, ये है वो है। अब आज सारा वो बता रहे हैं कि जनाब कहाँ कहाँ से सब ने इलेक्शन लड़ना है, लीडरों का बता रहे हैं। आप सब लोग भी कागजात जमा करवाएं जो भी लड़ना चाहते हैं। अब भी मैं आपको ये बताऊं, जिसका थोड़ा सा भी सियासी बैकग्राउंड है ना, वो कागजात नामजदगी सुबह जमा करा दे। 20,000 रुपये MPA की फ़ीस है सरकारी, ये रिफंडेबल होती है, ये आपको मिल जाती है वापस। और 30,000 रुपया MNA की होती है। ठीक है, तो ये जिस दिन कागजात वगैरह वापस लेने होते हैं ना, उस वक़्त अगर आप कागजात वापस ले लें तो ये फ़ीस आपको वापस मिल जाती है, रिफंडेबल होती है। हाँ, अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं
اور آپ 5% ووٹ حاصل نہیں کر سکتے تو پھر یہ وہ کہتے ہیں نا ضمانت ضبط ہو گئی، پھر ضمانت ضبط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لڑیں بالکل. آپ کو جو پارٹی ٹکٹ ہے وہ 13 جنوری کو دیے جائیں گے. اس میں تقریباً یہ سمجھ لیں کتنے دن باقی ہیں جی، 20-22 دن اور باقی ہیں. 13 جنوری کو آپ کو 23 دن ابھی باقی ہیں، اور ٹکٹ لگانا پڑے گا. جب پارٹی دے گی جس کو ٹکٹ ملے گا پھر اس کو وہ انتخابی نشان مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں عمران خان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ ان کو اگر بلے کا نشان نہ ملے تو وہ پھر بلے کا لے لیں. بلا ہوتا ہے نا، بلا ملتا جلتا ہے نا بھائی. اگر بلے کا نشان نہ ملے تو پھر بلے کا لے لیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے. بلا ویسے ایک اور چیز کے حوالے سے بھی مشہور ہے، جس میں عمران مشہور ہے نا، بلا ایک مشہور ہوتا ہے. بلا جو ہے نا وہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ بلا کیوں مشہور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہمارے ایک دوست ہیں گجر صاحب، ان کو سلام کرتے ہیں جناب. وہ عارف گجر صاحب کراچی سے ہمیں بڑے مخصوص انداز میں سلام کرتے ہیں، ان کو ہم سلام کرتے ہیں. اور ایک اور کل کے میرے ایک وہ دوست ہی کہہ لیں، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے ویلاگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، خورشید گجر صاحب. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کوئی وہ کٹے کی مثال دی ہے تو اس میں گجر کا نام لیا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر، میں معافی مانگ لیتا ہوں. تو میں جناب وہ معافی مانگتا ہوں ان سے جن کا دل آزاری ہوئی ہے. باقی سب ہم سر جی، ہم سب ایک ہیں، آدم کی اولاد ہے. یقین کرو ہم نے تو کبھی ان چیزوں کو ہوا ہی نہیں دی بالکل. یہ بزنس کے حوالے سے ہوتا ہے کہ شیخ بڑے کنجوس ہیں، اور دودھ کے حوالے سے کہ یہ گجروں کا بزنس ہے، اور یہ بٹوں کا کھانے پینے کا مشہور ہے. وہ آج کل چل نہیں رہی ہوتی کہ بٹ کالا ہوئے تو مار دیو، فلانا ہوئے تو مار دیو. وہ چل رہا ہوتا ہے نا ایک ایسے، وہ ایک مزاحیہ اس میں چل رہا ہوتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرے. اصل معافی تو اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. ہم سب انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے سر جی؟ یہ دیکھو یہ ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جناب ویڈیو میں جو اگلی ویڈیو میری آئے گی گھومتی چائے والی میں، اس میں بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، دوستوں کا بھی ذکر کریں گے. ادریس گجر صاحب بھی ہمیں سلام دے رہے ہیں. میں سارے گجروں کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ٹی وی چینل سب سے زیادہ میرے خیال ہے گجر ہی دیکھتے ہیں. پھر اگر کوئی کہے گا جی تسی گجراں دی تعریف کیوں کیتی ہے، اسی تے عوان بھی دیکھنے ہیں، بٹ بھی دیکھنے ہیں. میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو. ویسے پاکستان میں جو بڑی قومیں ہیں نا، اس میں جیسے رانا قوم ہے، بڑی قوم، رانا، گجر، ارائیں، یہ بڑی قوموں میں آتے ہیں. بڑی قوموں میں اور بھی آتے ہوں گے. یہ پاکستان کی بڑی قومیں ہیں، اور ان کے جناب ماشاءاللہ بڑی پاکستان کے لیے خدمات ہیں. پاکستان بنانے میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہے، پاکستان بنانے میں، پاکستان بچانے میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہے. تو بہرحال دیکھیں ابھی وہ ثاقب ناصور کے گھر پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں کیا رپورٹ آتی ہے. اور وہ بشیر صاحب کی، جج بشیر صاحب کی کو رپورٹ آ گئی ہے کہ وہ بالکل محفوظ ہیں اور ان کے اوپر حملہ نہیں ہوا، کوئی اور وہ مسئلہ تھا، اس کی بھی وہ ڈیٹیل آ رہی ہیں. تو بہرحال جو خاص خبر ہوتی ہے بریکنگ، وہ ہم کو ہمیشہ ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو باقی جناب علی اللہ ہی جانے کون بسر ہے. رضائیاں لے لو، چائے کے 1-2 کپ میری طرف سے پیو، خوش رہو. اور ہم آپ کو مزید گھومتی چائے میں بتائیں گے. جن دوستوں نے کوئی نام بھیجنے ہیں بھیجیں. اب ہماری سپریم کورٹ میں چھٹیاں ہو گئی ہیں، اور کل سے ہائی کورٹ میں بھی چھٹیاں ہیں. تو اب ساری ہر رات جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جاگنے والی رات ہوگی، کھانے پینے والی ہوگی. دبئی کا میں نے کینسل کر دیا ہے پروگرام، آپ کو بتایا تھا، مجبوری کی وجہ سے دبئی کا پروگرام میرا جو ٹور تھا وہ کینسل کر دیا ہے. اب میں ادھر پاکستان میں ہوں. 8 جنوری کو اپنی سالگرہ منا رہا ہوں. جو اوورسیز والے ہیں ان کو سب کو میری طرف سے دعوت ہے. جو آئے مجھے بتا دے، میں ان کو ڈنر کرواؤں گا، ہائی ٹی کرواؤں گا. 8 تاریخ کو اوورسیز والوں کو خصوصی دعوت ہے، اور ادھر تو پھر میں جو دوست ہوں گے ان کو میں دعوت نامے بھیجوں گا نا. لیکن اوورسیز سے جو آئے گا
وہ ہمارا ضرور مہمان ہوئے گا، کیونکہ وہ باہر سے آئے گا نا، باہر سے آئے گا۔ تو 8 جنوری یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو باقی جناب یہ ایک چھٹی کا اعلان بھی ہو گیا ہے 25 دسمبر۔ 25 دسمبر 3 وجہ سے مشہور ہے جی۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش ہے، ہیپی کرسمس جی۔ تمام دوستوں کو پوری دنیا میں جو ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان بھی ماننے والے ہیں، تو ان سب کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو یہ مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، ان کو ایڈوانس عید مبارک۔ اور پھر 25 دسمبر بھلا کیوں مشہور ہے؟ قائد اعظم کا یوم پیدائش، سب کو مبارک، ایڈوانس مبارک، ایڈوانس مبارک۔ اور 25 دسمبر تیسری وجہ سے کیا مشہور ہے؟ نواز شریف کا یوم پیدائش، ہیپی برتھ ڈے نواز شریف، ہیپی برتھ ڈے نواز شریف، ہیپی برتھ ڈے نواز شریف۔ انشاءاللہ 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بنے ہیں، تو ان کو میرے حساب سے قائد اعظم ثانی کا بھی آپ لقب دے سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی یہ تاریخ ہے 3 دفعہ کوئی بھی وزیر اعظم نہیں بنا۔ میں ان کی وہ محبت میں نہیں کہہ رہا، میں ہسٹری کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ہسٹری کی وجہ سے 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بنے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ 4تھی دفعہ بھی بن گئے تو یہ ایک تاریخ بن جائے گی۔ اور یہ اس لیے ان کو قائد اعظم ثانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ویسے وہ قائد عوام تو ہیں ہی ہیں نا، لیکن قائد اعظم ثانی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کسی کو برا لگے تو میں معذرت خواہ ہوں۔